إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12، وما من دابہ، سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ تم جانتے ہو یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ ایک دانا و باخبر ہستی نے، جس کی ہر آیت نہایت مستحکم، مضبوط اور جچی تلی دلیلوں کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ اس حکیم و خبیر ذات کا پہلا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ پس گناہوں میں لت پت لوگوں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کی رحمت کے سائے تلے آ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ نیکی کا رستہ اختیار کرو گے تو اس کی رحمتیں تم پر برسیں گی، تمہیں امن و چین نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تم نے منہ پھیرا تو مجھے تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ دیکھو، یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔ اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی۔ وہ تو ان کی سینوں میں چھپی سازشوں تک سے باخبر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اس رب نے لطف و کرم سے اپنے ذمے نہ لے لیا ہو۔ وہ ہر جاندار کے دنیا میں رہنے اور مرنے کے بعد سونپی جانے والی جگہ تک سے باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے دنیا کو بطور امتحان گاہ کے بنایا تاکہ جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہ سرکشوں کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اپنے قانون مہلت کے تحت انہیں انتباہ کرتا ہے اور اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے پر ہی تلے رہیں تو پھر اس کا قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بے بس ہے۔ اے لوگو، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تمہارے ساتھ یہاں جو کچھ پیش آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ تم کس طرح کا رد عمل پیش کرتے ہو۔ کہیں اللہ کی نعمتیں پا کر تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ کہیں مصیبت کا شکار ہو کر ناشکری پر تو نہیں اتر آتے؟ اہل ایمان تو وہ ہیں جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں، اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس بے رخی اور تضحیق کا آپ کو سامنا ہے، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے۔ جو کچھ ہماری طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اس کے اعلان اور اظہار میں آپ کو کوئی بات نہ ہو۔ آپ حق کو بے خوف بیان کرتے چلے جائیے۔ یہ کہتے ہیں قرآن انسانی تخلیق ہے۔ اچھا، اگر ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلام کے اتنے بڑے مجموعے پر اکیلا قادر ہو سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ جاؤ، اپنے سارے معبودوں، سارے حمایتیوں کو جمع کر کے اس قرآن جیسا کوئی تھوڑا سا ہی کلام بنا لاؤ۔ اگر تم سب مل کر بھی ایسا نہ کر سکو تو کیا اس امر حق کے آگے سر جھکاتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت اس لیے رد کر رہے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پر بس دنیا ہی چھائی ہوئی ہے، یہ دنیا ہی کے طلبکار ہیں۔ تو ایسوں کو ان کی کارگزاری کا پھل دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص اپنی ذات اور کائنات میں توحید اور آخرت کی کھلی نشانیاں پا رہا ہے، پھر قرآن سے ان باتوں کی تصدیق بھی پا رہا ہے، وہ منکرین حق کا ہم نوا کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اب جو اس کا انکار کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ خدائی میں اوروں کو شریک کرے؟ اور یہ کہ اس نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، کوئی نبی نہیں بھیجا، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب ہی کے ہو کے رہے وہ ہمیشگی کی جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو ورنہ مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ قوم نے کہا ہم تمہیں اللہ کا نبی کیسے مان لیں؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تمہارے ساتھ معاشرے کا نچلا اور گھٹیا طبقہ ہے۔ جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کی کوئی علامت ہمیں تو نظر نہیں آتی، بلکہ ہم مال میں، دولت میں، خدم و خشم میں تم سے بڑے ہوئے ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے، وہ مجھے وہی سے نوازتا ہے۔ میں دعوت دین کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور بس۔ میں نہ تو غیب کے خزانوں کا مالک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں۔ جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو ان کی قدر و قیمت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قوم نے کہا اے نوح تمہاری باتوں سے ہمارے کان پک گئے ہیں، تم اپنے رب کا عذاب لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی جبکہ اللہ نے تمہاری ہٹ دھرمی کے باعث تم سے خیر کی توفیق ہی چھین لی۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کی ہدایت کی۔ قوم کے سردار نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ اب خشکی پر بھی کشتیاں چلیں گی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اہل ایمان، گھر والوں اور ساتھیوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ پھر زمین سے چشمہ پھوٹا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جلد ہی ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا کہ کافروں کا ساتھ چھوڑ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، پانی وہاں نہ پہنچ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے رحم کے سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ اتنے میں ان کے درمیان ایک بلند لہر حائل ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کی، لیکن اللہ عز و جل نے ان کے بیٹے کو ایک بگڑا ہوا کام یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس دن نجات صرف صالحین ہی کے لیے تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان نوح ختم ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اس کے ٹھہرنے کے مقام پر لے جایا گیا اور انہیں سلامتی و برکت کے ساتھ وہاں آباد کر دیا گیا۔ انہی سے انسانوں کی اگلی نسلیں وجود میں آئیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے، بس ہمت سے اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ قوم عاد کے لیے انہی میں سے ہود علیہ السلام کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تم خام خواہ ان سے آس لگائے بیٹھے ہو جن میں نہ خدائی صفات ہیں نہ خدائی طاقت۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، تمہاری مادی طاقت کو اخلاقی اور روحانی طاقت سے ملا کر تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ قوم نے کہا اے ہود تیرے پاس کوئی واضح معجزہ ہے تو دکھا، ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی جس کے باعث کسی بت نے ناراض ہو کر تمہیں مجنون کر دیا ہے کہ بس توحید ہی کی رٹ لگائے رہتے ہو۔
ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے بے سروپا معبودوں سے بیزار ہوں، تم میرے خلاف جو چاہو منصوبہ بنا لو، میرا بھروسہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ہے، ساری مخلوق جس کے تصرف میں ہے۔ قریب ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری نافرمانی پر تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے۔ پھر ان کو ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، وہ لعنت زدہ کر کے اس کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ قوم سمود کی طرف انہی میں سے صالح علیہ السلام کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اسی نے تمہیں وجود بخشا اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا، اسی سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگو، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے کہا کہ صالح، ہم تو تجھے بہت سمجھدار شخص سمجھتے تھے، تجھ سے اپنی قوم کی ترقی کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تجھے یہ کیا جنون لاحق ہو گیا؟ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے مجھ پر حقائق کھولے ہیں، مجھے رسالت عطا فرمائی، میں اپنے نفس میں اپنے رب کی بڑی واضح حقیقت کو پاتا ہوں۔ اگر میں تمہاری آرزوؤں کا خیال رکھوں تو ایک عظیم خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا پاؤ گے۔ قوم جب نظری نشانیوں کے آگے جھکنے پر آمادہ نہ ہوئی تو تمام حجت کے لیے ایک حصی نشانی اونٹنی کی شکل میں ظاہر کر دی گئی۔ صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اب تم لوگ توبہ کر کے میری بات مان لو، ورنہ تم سب لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قوم سرکشی سے باز نہ آئی، حتیٰ کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو مزید مہلت نہ دی۔ صالح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام کی طرف نکل گئے۔ ایک سخت زلزلہ آیا اور ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ کر بری طرح ہلاک کر دی گئی۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، سمود اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر پہنچے، جبکہ وہ پیرانہ سالی کی حد کو پہنچ چکے تھے۔ اس عمر میں اولاد کا عطا کرنا اللہ عز و جل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فطرتاً بہت نرم دل کے آدمی تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے فرشتوں سے کچھ مہلت بڑھا دینے پر جھگڑا کیا، لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ قوم لوط پر رب کے فیصلے کا وقت آ چکا اور یہ وقت اب واپس نہیں پھیرا جا سکتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں پہنچے، کیونکہ قوم کو آخری بار مجرم ثابت کرنا تھا۔ لوگوں نے جب لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو شہوت کے جذبات لے کر لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیا اور بے حیائی سے لڑکے ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو اور اپنی فطری خواہش ان سے پوری کرو، مگر انہوں نے لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ ان پر حجت تمام ہوئی۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے راتوں رات نکال لیا گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے قوم لوط کی بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے، ہر پتھر ایک خاص مجرم کے نام سے مارا گیا جو اسی کو لگا اور وہ ہلاک ہوا۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا اور لین دین اور ناپ تول میں انصاف برتنے کا حکم دیا۔ لوگوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کو کہا، رزق کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے ان کی دعوت کا بڑا سخت جواب دیا۔ اے شعیب، کیا تیرا دین تجھے یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں
جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں زیادہ اخلاق نہ سکھا، ہمیں اپنے مال پر پورا اختیار ہے، ہم جس ڈھنگ سے چاہیں کمائیں۔ شعیب علیہ السلام نے بڑی دل سوزی سے انہیں سمجھایا اور پہلے گزری ہوئی قوموں کے انجام سے ڈرایا، مگر قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی رعونت میں شعیب علیہ السلام کو بے توقیر کیا اور کہا کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ برادری کے بجائے اللہ کا خوف رکھو، تمہارے ہر کام پر اس کی نظر ہے، تمہارا کوئی کام اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ پھر جب حجت تمام ہو چکی تو ہم نے نیکوکاروں کو تو بچا لیا، مگر ظالموں کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی رہے نہ بسے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینکے گئے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی اور معجزات دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، پر انہوں نے فرعون کی پیروی کو جاری رکھا۔ قیامت کے دن یہ سب فرعون کی پیشوائی میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی لعنت زدہ ہی رہیں گے۔ ہم نے چند بستیوں کے واقعات تم سے بیان کیے۔ ان بستیوں کا تباہ کیا جانا ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بنی۔ بس اللہ جب کسی قوم کو اس کے ظلم پر پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم عذاب آخرت سے بچاؤ کی فکر کریں اور اپنے اعمال سدھاریں۔ ہر ایک کے پاس ایک گنی چنی مہلت ہے۔ اللہ سب کو ایک دن جمع فرمائے گا۔ اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے دربار میں اپنی زبان بھی اس کی اجازت کے بغیر کھول سکے۔ اس روز کچھ لوگ نیکبخت ہوں گے جو اپنے اعمال اور اللہ کی رحمت کے باعث جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں کی ہمیشگی کی نعمتوں سے متمتع ہوں گے، اور کچھ لوگ بدبخت ٹھہرائے جائیں گے جو جہنم میں چھونک دیے جائیں گے، جہاں وہ گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور شدت عذاب کا یہ سلسلہ ان سے کبھی منقطع نہ کیا جائے گا۔ یہ آباء و اجداد کے رستے پر چلنے والے، یہ اندھی تقلید کرنے والے دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال کی سزا بھگت کر رہیں گے۔ پس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی دین پر ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دین کے راستے پر اعتدال سے چلتے جائیے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ باطل سے کبھی مصلحت آمیز رویہ اختیار نہ کیجیے، باطل و سرکش کی بالاتری کسی صورت میں قبول نہ کیجیے، ورنہ اللہ کی سرپرستی سے محروم ہو جائیں گے۔ دن کے اطراف میں نماز قائم کیجیے، یہ آپ کو مشکلات کو برداشت کرنے کے قابل بنائیں گی۔ جو کہ آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ اس کی برائی کا مقابلہ نیکی سے کیجیے۔ بدی کے اس طوفان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیجیے، اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے۔ یاد رکھو، قوموں پر جب عذاب آتا ہے وہ اس وقت جب وہ اللہ کی نعمتیں پا کر خرمستیاں کرنے لگیں، فساد برپا کرنے لگیں، ان میں خیر کی قوتیں اس درجے کمزور پڑ جائیں کہ ان کی آواز دب کے رہ جائے۔ ہر اجتماعی نظام میں خیر کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے ضرور موجود رہنے چاہیے، ورنہ عذاب الہی انہیں گھیر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ وہ سب ہی کو صراط مستقیم پر چلا دیتا، مگر اس کا منصوبہ انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر نیکی بدی کی تمیز بتا کر چھوڑ دینا تھا، تاکہ وہ اپنے لیے اپنی راہ خود منتخب کرے۔
اللہ کی رحمت اس شخص کا احاطہ کر لیتی ہے جسے اپنے امتحانی اختیار کے اندر اپنی حقیقی بے اختیاری نظر آنے لگ جائے، اور جو اس اختیار کا غلط اور منمانہ استعمال کریں ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ ان رسولوں کے قصوں میں یہ سبق ہے کہ طاغوت کے مقابلے میں استقامت اور پابندی دکھائی جائے، حالات جیسے بھی ہوں آخرکار اللہ کی نصرت آ کر رہتی ہے۔ دین کے راستے میں مشکلات کا آنا لازمی امر ہے، اس پر داعی کبھی مایوس نہ ہو، کبھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے تمام وسائل ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے دین کے سپاہیوں کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھتا ہے، انجام کار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ روشن کتاب کی واضح اور دو ٹوک آیات ہیں۔ یہ قرآن تمہارے لیے دنیا کی فصیح ترین زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کا مدعا اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن میں گہری دانشمندی سے لبریز سبق آموز قصے بھی ہیں جن سے آپ پہلے بالکل بے خبر تھے۔ ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ اس قصے میں ہوش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ایک ماں سے تھے اور بقیہ 10 بھائی دوسری ماؤں سے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب میں سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین ہیں اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی۔ اس خواب میں بشارت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو پیغمبری عطا ہوگی، اور ساتھ یہ خواب آپ کے اقتدار اور عروج کی تمثیل تھا جو بعد میں مصر پہنچ کر آپ کو عطا ہوا، جس کے بعد سارے خاندان نے آپ کی عصمت کو تسلیم کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 ستیلے بیٹے آپ کی شخصیت اور مقبولیت کو دیکھ کر آپ سے حسد رکھتے تھے، اس لیے آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر فوراً کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ دشمن ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نیک سیرت اور غیر معمولی صلاحیتوں میں ایک پیغمبر کی شخصیت دکھائی دیتی تھی، اس بنا پر انہیں یوسف علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ تھا۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی اس لگاؤ کو دنیا کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے خیال میں باپ کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں ترجیح دیتا کہ وہ ایک مضبوط گروہ ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو میدان سے ہٹا دیں تاکہ باپ کی ساری توجہ ان کی طرف ہو جائے۔ انہوں نے تدبیر کی کہ یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی آتا جاتا قافلہ نکال کر لے جائے گا۔ انہوں نے والد سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ یہ وہاں کچھ چر چگ لے گا، کھیل کود سے اپنا دل بہلا لے گا اور ہم سب مل کر اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہوئے اور بھیڑیا آ کر کہیں سے چیر پھاڑ نہ جائے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ہر طرح سے تسلی دی اور بااصرار یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے پر والد کو راضی کر لیا۔ گو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تاہم وہ اللہ کی قدرت کو ہر دوسری چیز سے بالاتر سمجھتے تھے۔ انہیں اللہ کی بالادستی پر کامل یقین تھا۔ چنانچہ واضح خطرات کے باوجود انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے بھروسے پر ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ بھائیوں نے منصوبے کے تحت انہیں ایک اندھے کنویں میں لا ڈالا۔ اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا
جب آپ اپنے بھائیوں کو ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت جتائیں گے جس کا انہیں گمان تک نہ ہوگا۔ شام کو سب بھائی روتے پیٹتے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں خبر دی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون لگا کر باپ کو پیش کر دی۔ حرکت انتہائی اشتعال انگیز تھی۔ یعقوب علیہ السلام تمام معاملہ بھانپ گئے تھے، مگر انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور صبر کو اختیار کیا۔ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے پانی کی خاطر کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے خوش ہوئے کہ ان کو مصر لے جا کر فروخت کریں گے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض مصری حکومت کے ایک بڑے عہدیدار کو بیچ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور ان کی شخصیت زبردست شاندار تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، گردش حالات اسے ہمارے پاس لے آئی ہے، اسے اچھی طرح رکھنا ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ عز و جل نے ان تمام مراحل کو آپ کے لیے عزت و سربلندی تک پہنچنے کا زینہ بنا دیا، انہیں قوت فیصلہ اور علم خاص عطا فرمایا۔ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے، عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ برابر آپ کو پھسلاتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور انہیں برائی کی دعوت دی۔ لیکن فطرت ربانی اور اللہ کی خشیت نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے دوڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی، کرتے کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ کر پھٹ گیا۔ تاہم یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتفاق سے زلیخا کا شوہر وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو دیکھتے ہی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ غلطی کس کی ہے۔ کوئی تیسرا شخص موقع پر موجود نہیں تھا جو عینی گواہی دے سکتا۔ اس وقت گھر کے ایک مرد دانا نے رہنمائی دی کہ جب عینی شہادت موجود نہیں ہے تو قرینہ کی شہادت یعنی سرکمسٹینشیل ایویڈنس دیکھ کر فیصلہ کر لو، اور قرینے کی شہادت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت تھا کہ اس معاملہ میں اقدام زلیخا کی طرف سے ہوا، نہ کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے۔ شہر کی عورتوں میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ان کی باتیں سن کر زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور جس وقت عورتیں پھل کاٹ کھا رہی تھیں، یوسف علیہ السلام کو وہاں بلا لیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور پکار اٹھیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ شدید محویت کے عالم میں انہوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ اب زلیخا کے لیے موقع تھا کہ وہ ان عورتوں کو یہ کہہ سکے کہ ایسے جوان رانہ پر میں مرنا مٹتی تو اور کیا کرتی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس دل میں بسائے ساری توجہ اپنے رب کی طرف کیے ہوئے تھے۔ قید کی دھمکی پر انہوں نے رب سے قید کی دعا کی تاکہ عورتوں کے فتنے سے نجات ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ جس قید خانے میں رکھے گئے اس میں 2 اور نوجوان قید ہو کر آئے۔ یہ دونوں شاہی ملازم تھے۔ ان دونوں نے قید خانہ میں خواب دیکھے اور آپ سے ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید کی مختصر مگر بہترین جامع دعوت پیش کی اور بندگی رب کی طرف بلایا۔ آپ نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتا دی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک قید خانے سے چھٹ کر دوبارہ شاہی محل میں پہنچ گیا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اپنے خواب کا ذکر کیا
کہنے لگا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ دربار میں کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس شخص کو قید میں یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ قید خانہ میں ایک نیک شخص ایسا ہے جو خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ اس طرح آپ کا قید ہونا آپ کے لیے شاہی محل تک رسائی کا ابتدائی زینہ بن گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیں وہ 7 برس ہیں جن میں لگاتار اچھی پیداوار ہوگی، حیوانات اور نباتات خوب بڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا جس میں تم سارا پچھلا بچایا ہوا کھا کر ختم کر ڈالو گے، صرف آئندہ بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا باقی بچ رہے گا۔ یہ بعد کے 7 سال گویا دبلی گائیں اور سوکھی بالیں ہیں جو پچھلی موٹی گائیں اور ہری بالیوں کا خاتمہ کر دیں گی۔ اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کی تدبیر بھی بتا دی کہ پچھلے 7 سال میں جو پیداوار ہو اس کو نہایت حفاظت سے رکھو اور کفایت کے ساتھ خرچ کرو۔ ضرورت سے زیادہ جو غلہ ہے اس کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دو، اس طرح وہ کیڑے سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح 7 سال کی پیداوار 14 سال تک کام آئے گی۔ مزید آپ نے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ قحط کے بعد جو سال آئے گا وہ دوبارہ فراوانی کا سال ہوگا، اس میں خوب بارش ہوگی، کثرت سے دودھ اور پھل لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی تو اس شخص سے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، مگر یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ اور پہلے اپنے بادشاہ سے پوچھ کر آؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دراصل یوسف علیہ السلام کسی شبہ یا بدگمانی کا داغ لے کر خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے ساری بات سننے کے بعد متعلقہ عورتوں سے اس بات کی تحقیق کی۔ سب نے بیک زبان یوسف علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دیا۔ عزیز مصر کی بیوی اعتراف حق میں سب سے آگے نکل گئی۔ اس نے تسلیم کیا کہ سارا قصور اسی کا تھا، یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی قصور نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ خیانت نہیں کی تھی۔ اللہ عز و جل خائنوں کی چال کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر ثبات عطا فرمائے، اس دار الامتحان میں کامیابی سے نوازے، ہمیں گزشتہ قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی اور پاک دامنی عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا